اس کو مامے چاچے پھوپھیاں امیاں ساری خلاؤں نے مل کے بتایا ہوتا ہے بیٹا غیبت نہ کی تو ہمارے خاندان کا بندہ ہی نہیں ہے. وہ بچہ سوچ رہا تھا کیسے بتاؤں امی کہ آپ دوزخ میں جلیں گی, میرے اندر ہمت نہیں کیونکہ آپ مائنڈ کر جائیں گے. اس لیے لڑکے سے کہتا ہوں یہ جوائنٹ فیملی سسٹم توڑ بیٹا, ورنہ تجھے نہ یہ بچا سکیں گے نہ تو ان کو بچا سکے گا آخرت والے دن. تو اپنے خاندان کا نقشہ دیکھا کریں, اور جن بڑوں کو نہیں نظر آ رہا اپنے خاندان کا نقشہ, ابھی آپ کو بتاتا ہوں اپنے بچوں کے کرتوت دیکھ لیں. تو میرے خاندان کے جو جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے شریعت بن کے میرے اوپر آتے ہیں, حالانکہ وہ شریعت نہیں ہوتی, وہ گناہ ہوتے ہیں. بچے سمجھتے ہیں اللہ اور رسول کا قانون ہے یہ جو خاندان والے کر رہے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ گناہ کریں, ایسا کوئی تعلق نہیں, نہ لکھا ہوا ہے نہ سنا ہوا ہے, انہوں نے خود اپنا ایک ریچول بنایا ہوا ہے. پھر یہ نمبر 1 ہے. نمبر 1 اسٹیٹسٹیکل پرابیلٹی کی بات کرو, سب سے پہلے اثر اس کا ہوتا ہے, سب سے زیادہ اثر اس کا ہوتا ہے. اس کے بعد جو اشرافیہ ہوتی ہے وہ جو کام کرتی ہے وہ بھی ہماری شریعت بن جاتی ہے. شریعت کا لفظ محاورے میں یوز کر رہا ہوں کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں بچے کہ یہ اللہ رسول کا قانون ہی ہوگا ورنہ کیوں کرتے. تیسرا جو سیاسی قوت اور حکمران ہوتے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں وہ پرورش میں آتا ہے ایز پارٹ آف دا کمپرومائز لائن. تو یہ 3 کیٹیگری میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوگا ہم اس پہ کمپرومائز کریں گے ہی کریں گے, چاہے وہ قتل ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ جو مرضی گناہ ہو. اگر یہ عوام میں پہنچ گیا, اشرافیہ میں پہنچ گیا, حکمرانوں میں پہنچ گیا, تو بچے اس کو ثواب سمجھ کے کریں گے. اور اگر ثواب نہیں بھی سمجھتے, کیونکہ فطرہ کی آواز تو ثواب نہیں کہتی نا, فطرہ میں تو پتہ ہوتا ہے غلط غلط, اس پہ کمپرومائز کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے, اس پہ ریموٹ سے نہیں آتا. نافذ کرو. اسلام نافذ کرنے کے لیے حکمران کو کیوں پکڑتا ہوں, جیسے وہ اس کو پکڑتا ہوں نیچے یہ سارا کا سارا پیرامڈ ٹوٹ جاتا ہے, اس کی بنیاد ہل جاتی ہے. زیادہ تر لوگ وہ کام نہیں کرتے کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے خلاف قانون آ جاتا ہے. قانون زیادہ تر لوگوں کے لیے ہوتا ہے, فرد کے لیے نہیں ہوتا. ایک بندہ پکڑ کے ایک قانون بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو جب حکمران مسلمان ہو جاتے ہیں تو نیچے بچے مومنین بن جاتے ہیں, کیونکہ وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے گناہ کے اوپر. اب ہمارا بچہ کمپرومائز نہیں کرتا ہے کہ اس کو مامے چاچے پھوپھیاں امیاں ساری خلاؤں نے مل کے بتایا ہوتا ہے بیٹا غیبت نہ کی تو ہمارے خاندان کا بندہ ہی نہیں ہے, تو انسنسیئر ہے, تو چال باز ہے, کوئی تو کچھ اور سوچ, حالانکہ اللہ سوچ رہا ہوتا. وہ بچہ سوچ رہا تھا کیسے بتاؤں امی کہ آپ دوزخ میں جلیں گی, میرے اندر ہمت نہیں کیونکہ آپ مائنڈ کر جائیں گے. اور امی کیا سوچ رہی ہے کہ یہ پھوپھی کا کوئی رازدان ہے, اسی لیے چپ ہے, میری غیبت کو ایکو نہیں کر رہا واپس. This is why kids go into sin. وہ زیادہ تر امیاں اور خلاؤں کو دیکھتے ہیں, زیادہ ابو اور چاچاؤں اور تایوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی میں نے سروائیو کرنا ہے تیرے گھر میں, ان بتوں کو اپنے مندر میں لے کے آنا ضروری ہے کیونکہ تم مجھے گھر سے نکال دو گے. مومن کی فطرت اس طرح ہجرت کر جاتی ہے بچے کے جسم کے اندر سے. یہ ہے ہماری کہانی. اس لیے میں نے آپ سے کہا پتر فلسفے کا سوال پوچھ لیا, آپ کو میں نے ذرا میتھس میں سمجھا رہا ہوں تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے. سو اپنے خاندان کا نقشہ دیکھا کریں, اور جن بڑوں کو نہیں نظر آ رہا اپنے خاندان کا نقشہ, ابھی آپ کو بتاتا ہوں اپنے بچوں کے کرتوت دیکھ لیں, وہ آپ کے خاندان کا نقشہ ہے. کیونکہ بچے وہ بتاتے ہیں آئینہ اپنی حرکتوں سے کہ بڑے اصل میں کر کیا رہے ہیں. اور جن خاندانوں نے یہ تہیہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں جی ہمیں نہیں سروکار, اللہ رسول نے کیا کہا ہے, ہم نے تو چلتا آ رہا ہے وہی کرنا ہے, ان کو ان کے بچوں سے میں کہہ رہا ہوں چیلنج اینڈ مائگریٹ. پہلے چیلنج کریں اور حکمت سے, شائستگی سے, بدتمیزی نہیں کرتے بڑوں سے, اوکے, نرم دلی سے لگے رہیں and then mentally migrate. Do not be a part of this system. You can fix it while being nice and while being around it. You can never fix it while you're independent ہو جائیں خدا کا واسطہ. لڑکیاں اور لڑکے دونوں ایموشنلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے, اس خاندانی نظام کے, اس گناہ کے, اس پورے منبع کو آپ چینج نہیں کر سکیں گے. اگر آپ انہیں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو آپ ان کے غلام ہیں. اس لیے لڑکے سے کہتا ہوں یہ جوائنٹ فیملی سسٹم توڑ بیٹا, ورنہ تجھے نہ یہ بچا سکیں گے نہ تو ان کو بچا سکے گا آخرت والے دن. انہوں نے 2 نمبری کا پورا موت کا کنواں کھولا ہوا ہے. اور مسلمان پاکستان کا کمپرومائز 8ویں سال میں شروع کر دیتا ہے. 8ویں سال بچے کی بات بتا رہا ہوں, اسپیشلی لڑکوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ جس پہ ڈیپینڈنٹ ہے آپ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر, اس کا بھلا بھی نہیں کر سکتے. ان لوگوں نے, ان سب بڑوں نے مل کے ایک نظام بنایا تھا گناہ کو ثواب میں کنورٹ کرنے کا, کیونکہ زیادہ تر لوگ کرتے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہو سکتا, اور ہو بھی سکتا ہے تو کیا کریں, ناک کٹوا دیں اپنی, ہم نے نہیں رہنا ادھر, ہمیں سروائیول نہیں کرنا. تو نئی کوئی شریعت لے کے آ گیا, ہمیں بتائے گا تو اسلام کیا ہوتا ہے. یہ سب جملے ہر نبی نے سنے ہوئے بیٹا,
ہر نبی نے یہ جملے سنے ہوئے ہیں اپنے بڑوں سے. تو کام تو ایسے ہی ہوتا ہے, گنگا الٹی باندھنی پڑتی ہے, اور جب گنگا کے الٹے سمت کھڑے ہوتے ہیں نا, تو آپ کو میں بتا رہا ہوں, اگر آپ خون و خون نہیں ہے نا تو اس وقت آپ مومن ہیں ہی نہیں, آپ مسلمان ہیں ہی نہیں. اگر آپ کو تھپیڑے نہیں لگے ہوئے ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں, نخرے ہیں, پھر آپ فیک. You better be bloody and bruised and battered. You better be. ورنہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ آپ اسلام کی راہ میں چل رہے ہیں, وہ بھی پاکستان جیسے اس گیتا کے نظام کے اندر. اسلام لے کے آنا ہے تو شاباش, تپیڑے کھا بیٹا, زخمی ہو.